میں مختصراً اس آبادی کا ایک چہکتا ہوا، ایک نکھرتا ہوا، ایک باغپن کا لہجہ اپنے سینے میں بساتا ہوا ایک فاضل نوجوان جناب مولانا ریان صاحب رحمانی حفظہ اللہ و تولا۔ یقین جانے ہر سرزمین کی یہ خصوصیات رہی ہے کہ 10-20 سال کے بعد اپنے پشت پر ایک ایسی عظیم شخصیت کو جنم دیتی ہے جس سے اس کی عظمت رفتہ دوبالا ہو جائے اور اس کو دنیا پہچانے لگے۔ آج انہی یہاں تک اگر آئی ہے یہ بستی تو یقیناً بڑے بڑے بزرگوں کا ہاتھ رہا ہوگا۔ ہم جب دنیا سے چلے جائیں گے، حافظ مرتضیٰ صاحب، جلال الدین صاحب، ماسٹر اظہار صاحب، ہم جیسے لوگ جب چلے جائیں گے تو جناب مولانا ریان صاحب کی باری آئے گی۔ یہ لوگ بچے ہوں گے، ہماری بستی کی رہنمائی کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے حوصلے کے ساتھ میں ان سے درخواست پیش کر رہا ہوں، آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب مبارکہ سے ہم سامعین کی دلوں کو واضح فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ آپ کا استقبال ہے کہ میرا سپنا، میری خواہش، میرا ارمان تجھ سے ہے۔ اگلی والے آپ کی بستی کے لیے پڑھ رہا ہوں، ایک مرتبہ لہجے بولے سبحان اللہ۔ میرا اپنا، میری خواہش، میرا ارمان تجھ سے ہے۔ میرا اپنا، میری خواہش، میرا ارمان تجھ سے ہے۔ میرا شعر ہر ایک نغمہ، ہر ایک روان تجھ سے ہے۔ ترقی میں میری شامل ہے سب کے پیار کا جذبہ۔ اے شہر کی مٹی میری پہچان تجھ سے ہے۔ اے میرے شہر کی مٹی میری پہچان تجھ سے ہے۔ آئیے جناب مولانا ریان صاحب حفظہ اللہ و تولا مائک پر ڈائس پر سمجھتے نہیں ہمارے سوالے، آپ کا پپوٹی علاقہ آپ کے حوالے۔ پرورش میں کیا ملنا تھا اسے ملتا کیا ہے؟ آپ توقع کرتے ہیں وہ بچہ آپ کا فرما بردار ہو جائے؟ جو بچے کو آپ قرآن کی تعلیم سے کوسوں دور رکھا، جو بچے کو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، ان کی سنت سے کوسوں دور رکھا، تو آپ یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ فرما بردار ہو جائے؟ خدا کا کہتا ہوں فرما بردار نہیں ہو سکتا، نہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کی قیمتی اثاثہ اپنے بچے پہ صرف کرتے ہیں، اپنی زندگی کی پوری محنت بچے پہ خرچ کر دیتے ہیں، آپ وہ بچہ کو آپ قرآن کی تعلیم اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے دور کل قیامت کی یہی بچہ کھڑا کا اور رب العزت کے سامنے کہے گا اے اللہ رب العزت یہ ہمارا باپ ہے، یہ ہمارا باپ ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہمارا سماج ہے کہ فلاں شخص کو دیکھ رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، یہ فلاں شخص کو دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو تعلیم بڑا گہوارہ سمجھتا تھا۔ وہی بچہ کل اللہ رب العزت کے سامنے کہے گا ہمیں قرآن کی تعلیم سے دور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہمیں دور۔ اللہ رب العزت کے سامنے گریبان آپ کا پکڑے گا اور مانو اس کو تصور کرے، تھوڑی سی تصور اس بات پہ اللہ رب العزت کے سامنے میں آپ کھڑے ہوں گے اور آپ کا بچہ اس کے لیے اپنی زندگی قربان کر اپنے دادا کو قربان کر اس کے بعد حضور وہی بچہ آپ کا گریبان پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا باپ ہمیں قرآن کی تعلیم سے دور رکھا۔ مسلمانوں تھوڑا سا اس بات پہ سوچیں، اس وقت کہے گا ہمیں جہنم جانے سے پہلے میرے باپ کو جہنم۔ مسلمانوں خاص دل میں تصور کریں، اگر اپنے بچے کو اسلام کی تعلیم سے دور رکھیں گے، آپ اللہ سے بھی دور ہوں گے، رسول اللہ سے بھی دور ہوں گے، اپنے آپ کو اتنا دور رکھیں گے کہ کبھی بھی آپ کے دل میں اللہ کی محبت نہیں آئے۔ ابھی ہم اور آپ ایک ایسے مقدس مہینے سے گزر رہے ہیں جس مہینے کی فضیلت برکات کتنی بڑی تھی۔ اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ دیا،
رمضان کی معنی آتے ہیں جلانے کی. کیا چیز جلانا ہے؟ یہ چیز کو سوچے تھے. انسان کے جو گناہ ہے اس چیز کو جلایا جاتا ہے. آپ نے 29 روزہ رکھا، کبھی آپ نے یہ تصور کیا اپنے اندر کہ بھوک کے رہتے ہیں بھوک کی شدت کیا ہوتی ہے؟ جو غریب ہوتا ہے ان کی شدت بھوک کی کیا ہوتی ہے؟ جو پیاسا ہوتا ہے ان کی پیاس شدت کیا ہوتی ہے؟ اگر مسلمانوں آپ کو یہ احساس نہیں ہوا تو اللہ رب العزت سے گرگرا کے مانگ، یا اللہ ہماری کون سی خطائیں ہو گئی کہ ہم غریبوں کی وہ غریب کی بھوک کو ہم نہیں سمجھ سکے. یہ چیز کو سوچنے کا مقام ہے مسلمانوں، سوچنے کا مقام ہے. اور ہم چلتے ہیں تیسری بات کی طرف. یہ بات اتنی ہی قیمتی ہے کہ اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے یہ دوا کی طرح کام دیتی ہے. امام صافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وقت تلوار ہے، وقت تلوار ہے. اب دیکھیں، اگر آپ وقت کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو تلوار کے مانند آپ ہر چیز پہ فتح کر سکتے ہیں. اگر آپ وقت کو اپنے وقت کو گزار دیے وہی وقت تلوار آپ کو قربان کر دے گا. مسلمانوں اپنے اندر سے یہ چیز کو دور کیجیے. ہم ہیں تو ہمارے جیسا کوئی نہیں، ہم ہیں تو ہمارا جیسا کوئی نہیں. ایک اور کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ بولے کہ موسیٰ کلیم اللہ اللہ رب العزت سے بات کرنے والے ہیں. ایک دفعہ اسی طرح اللہ رب العزت سے موسیٰ کلیم اللہ بات کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ زمین پہ جاؤ اپنے سے کم تر لوگ کو پاس کرو. تو موسیٰ علیہ السلام زمین پہ گئے. زمین پہ جانے کے بعد کچھ دن کے بعد اللہ رب العزت کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے موسیٰ تم کو میں کام کیا تھا، وہ کام کیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، یا اللہ رب العزت ہمیں زمین پہ کوئی کم تر لوگ نہیں ملا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ تم زمین سے بکری کے بچے کو بھی لے آتے، تم سے تمہاری نبوت چھین دیتے. مسلمانوں سوچیں، موسیٰ کلیم اللہ اگر وہ بکری کو بھی کم کر سوچ لیتا تو اس سے اس کی نبوت چھین دیتی. ہم اپنے روز مرہ کی زندگی میں کس کو کیا نہ سمجھتے ہیں. ہم ہیں تو ہمارے جیسا کوئی نہیں، اپنے آپ کو 30 مار خان سمجھتے ہیں. مسلمانوں ایسا بالکل نہ کریں، ہرگز نہ کہیں. اس لیے وقت کم ہے، نہیں تو وقت اگر ملتی تو بات زیادہ ہوتی. ہمارے اسٹیج پہ بہت سے علماء کرام تشریف فرمائے ہیں، ان کی بھی بات آپ لوگوں کو سننی ہے. اور لاسٹ میں 2 منٹ اور کے بعد وقت کو لیتے ہیں کہ اگر اپنی زندگی کو اگر ہمیں گزارنی ہے تو ایک چیز اور ڈال لیں کہ اپنی زندگی کی 24 گھنٹے میں 5 منٹ اس طرح گزاریں کہ اپنی زندگی سے 5 منٹ میں وہ آپ جس چیز میں آپ مشغول رہتے ہیں وہ چیز سے دور ہو جائیں. اور آپ فون چلاتے ہیں اس کو سائیڈ رکھ دیں اور یقیناً وہ 5 منٹ آپ بند کر کے آپ یہ سوچیں کہ ہمارا انتقال ہو گیا ہے اور ہمارے اوپر ایک کفن ہے اور ہمارے گھر والا ہمیں قبر میں رکھ رکھا ہے اور قبر میں رکھ کے چلا گیا ہے. مسلمانوں آپ 24 گھنٹے کی زندگی میں 5 منٹ یہ بنا لیں، یقین ہے کہ اپنے اعمال کو آپ سدھار لیں گے، اپنی زندگی کو آپ سدھار لیں گے. اگر اس چیز سے آپ کی زندگی نہیں سدھرتی ہے تو آپ
अपनी जिंदगी में वो चीज को लाए, वही 5 मिनट लें। अभी बहुत ऐसी चीजें मिलती हैं कार्टून की, वो सांप बिच्छू उसको अपने पास रखें और सोने के वक्त अपने पास रख के ये तस्वीर करें ये जो बिच्छू है ये हकीकत में है, ये सांप जो है हकीकत में है। आज हम झूठ बोले हैं, ये सांप हमें डस रहा है, अगर जो हम बुरा सुने हैं ये बिच्छू हमें किसी कान में दाखिल हो रहा है। मुसलमानों, अगर ये तस्वीर जिस दिन आप कर लिए ना, यकीनन खुदा का कसम खा के कहता हूँ आप पक्का सच्चा मुसलमान हो जाएंगे। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत ये थे अजीज़म मौलाना रैयान सल्लल्लाहु इब्न मौलाना जाकिर साहब दामत बरकातुहुल आलिया के हवाओं के इज्जत पे रहने दो कि जलना सीख जाएगा, हवाओं के इज्जत पर रहने दो कि जलना सीख जाएगा, कि बच्चा लड़खड़ाएगा चलना सीख जाएगा, कि बच्चा लड़खड़ाएगा चलना सीख जाएगा। यकीनन अभी जो बहुत कम वक्त में बड़ी कीमती बातें अपनी नौजवानी उम्र में ढलता हुआ इल्म को बयान कर रहे थे, यकीनन बड़ी कीमती बातों से हम सबको मौजूद कर रहे थे।